اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سید رب العالمین. ہر قسم کے شکر، ہر قسم کی تعریف کی مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہ معلوم ہوا. اللہ کس کو بولتے ہیں؟ عرب. معلوم ہے آپ کو، عرب دور جاہلیت میں بھی اللہ سے واقف تھے نا کہ نہیں؟ بولیے. اللہ سے واقف جانتے تھے. قرآن مجید کہتا ہے اگر ان سے پوچھو کہ زمین کا خالق کون، تو کہیں گے اللہ ہے. آسمان کا خالق کون؟ اللہ ہے. سب مانتے تھے. یہ کسی کے ساتھ شرک کرتے تھے. اللہ کو مانتے ہوئے شرک کرتے تھے. کچھ کو گویا کہ خدائی میں کچھ لوگوں کو اس نے شریک کر رکھا، یہ سمجھتے تھے، جس کو قرآن مجید جگہ جگہ تردید کرتا ہے. تو تمام شکر و سپاس اس اللہ کے لیے جو کیا ہے، اس کی صفت الحمدللہ رب العالمین. تو رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بنانے والا. رب کے معنی بنانے والا. ٹھیک. پروردگار. ٹھیک ہے. پالنہار. ٹھیک ہے. اور دا بولے پالنہار کے معنی ٹھیک ہے. پروردگار کے معنی میں ٹھیک. آقا. ٹھیک ہے. آقا بھی ٹھیک. کارساز. ٹھیک ہے. سب معنی ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. رب کے معنی پالنہار کے بھی ہیں جی، رب کے معنی کارساز کے بھی ہیں. رب کے معنی آپ نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا ابھی ایک صاحب ادھر؟ پالنہار. بنانے والا ہے نا. پالنہار کے معنی پالنے والا. ٹھیک ہے. یہ سب ہے. ٹھیک ہے. سب معنی ہے. قرآن مجید دیکھیے، یہ پہلی صفت ہے نا. جب آپ قرآن مجید کھولنے پہلی صفت ہے. کون سی صفت؟ بے شمار صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے، کم سے کم جو آیا 99 صفات، اس میں 99 صفات میں سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے استعمال کی اللہ کے ساتھ. کس کو؟ رب العالمین کو استعمال کیا. پہلی صفت ہے یہ. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ کون صفت ہے؟ اقرا بسم ربک. یہ صفت ہے ربک. اور یہ ایسی صفت ہے قرآن مجید جہاں بھی دیکھیں گے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صفت. ہر صفحے پر یہ صفت مل جائے گی آپ کو، رب. تو سوال یہ ہے کہ اگر رب کا یہ معنی کہ وہ پالنہار ہے، کیا یہ مشرکین سمجھتے تھے پالنہار ہم ہیں خود؟ اپنے آپ کو سمجھتے تھے؟ کیا مشرکین سمجھتے تھے جو ان کے دیوی اور دیوتا ہیں وہ سب پالنہار ہیں؟ کیا نا، وہ ذہین لوگ ہیں. دنیا کی ذہین ترین قوم تھی، وہ حماقت نہیں کر سکتے تھے. آخر یہ نزاع، زبردست نزاع پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی جی؟ نزاع. تو نزاع پالنہار یا کارساز یا پیدا کرنے والے کے سلسلے میں ان کی نزاع ہو سکتی تھی؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اور آپ پھیلائیں گے، آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم اور نمرود کو جو جھگڑا ہے، کس سلسلے میں جھگڑا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے حجت کی؟ کس سلسلے میں؟ فی ربہ، اس کے رب کے سلسلے میں حجت کی. تو حجت سے پالنہار کے معنی میں جو ہے کیسے حجت کرے گا وہ؟ کیا نمرود یہ سمجھتا تھا کہ بارش ہم برسا رہے ہیں؟ بولیے نہیں، ایسا نہیں. یا آپ دیکھیے حضرت موسیٰ اور فرعون میں جو مکالمہ ہوا ہے، جو وجہ نزاع، جو صفت بنی، یہی رب کی. اور آپ کو یاد ہوگا فرعون نے کہا ہے کہ ربکما یا موسیٰ، من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اور ہارون کا رب کون ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ. اور حضرت موسیٰ نے
حضرت موسیٰ نے جو اپنا تعارف جو ان کو نبوت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف انا رب العالمین کہا ہے نا، سب سے پہلے جس صفت کی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے خود تعارف کرا، انا رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، یہی نا. اور پھر جا کر انہوں نے اسی ربوبیت کی دعوت دی حضرت موسیٰ نے. تو پیغمبروں میں آپ دیکھیں گے وجہ نزاع جو ہے نا، یہی صفت رہے گی، صفت ربوبیت. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر تھا، یہ زندہ میں ہیں، ہے نا، جو جب زندہ میں گئے ہیں تو دو اور بھی پہنچے، ٹھیک ہے نا. خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد جب انہوں نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کیا کہا، رک جا ابھی، بعد میں کھانا آ جائے، ہاں اس کے بعد ہم بتائیں گے، کہا نا. بیچ میں پھر انہوں نے دعوت شروع کی. کیا دعوت شروع کی؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بتاؤ یہ بہت سے ارباب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ یہ ہے نا وجہ نزاع. کیا تھی وجہ نزاع؟ یہ صفت تھی نا، رب ہمیشہ سے یہ صفت. رب کون ہے؟ اس زمین و آسمان پوری کائنات میں ربوبیت کس کی چل رہی؟ مسئلہ یہ ہے. تو گویا کہ پیغمبروں کی دعوت جو دی گئی ہے وہ ان کی دعوت اصل مرکزی نقطہ یہ ربوبیت ہے. اور جو قومیں جو پیغمبروں سے جو انہوں نے جھگڑا کیا وہ اسی مرکزی نقطے کے تحت انہوں نے جھگڑا کیا. سورہ حج میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، چند قوموں کا ذکر کرتا ہے، اور ان قوموں کے ذکر کے بعد مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ آپس میں ان کا جھگڑا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، ہے نا، جتنی قومیں ہو سب کا اس نے ذکر کر دیا. پھر اہل ایمان ذکر کیا، پھر کہا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ دو گروپ ہیں، اہل ایمان کا اور اہل شرک کا. ہمیشہ سے دو گروپ رہے ہیں. اختصموا فی ربہم، ان کا ہمیشہ جھگڑا رہا ہے. کس سلسلے میں؟ فی ربہم جھگڑا رہا ہے. فی ربہم یہی جھگڑا رہا ہے، ہمیشہ سے جھگڑا فی ربہم ربوبیت کا. اسی سورہ میں وہ قرآن مجید آگے چل کے بتاتا ہے کہ جانتے ہیں ان کو کیوں نکالا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مکہ معظمہ سے کیوں نکالا گیا؟ کسی پہ ظلم کیا تھا، کسی کو بیابرو کیا تھا، کسی پہ زیادتی کی نہیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی زیادتی نہیں کی تھی، صرف ایک ہی گناہ تھا ان کا. کیا گناہ تھا؟ کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. یہی گناہ تھا. اور جب یہاں آپ پہنچ آئے تو وہ مکی جو سورہ حامیم سجدہ والی جو آیت ہے اور سورہ احقاف کی جو آیت ہے ان کو بھی آپ دہرا لیجئے. قرآن مجید کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جم گئے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. کہیں یہ نہیں مل سکتا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب رحیم ہے اس پر جم گئے. یہ نہیں ملے گا آپ کو، جی یہ نہیں ملے گا. ہمارا رب ودود ہے، ہمارا اللہ ودود ہے، اس پر جم گئے. یہ نہیں مل سکتا آپ کو. ملے کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ثم استقاموا، اسی پر جم گئے. تو معلوم یہ ہو کوئی ہے خاص بات نا، کوئی خاص بات ہے نا. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ سورہ اقرا میں جب ہم نے بتایا کہ اقرا بسم ربک، سب سے پہلے یہی ربوبیت. اور پھر جو قرآن مجید کھول رہے ہیں آپ، جی قرآن مجید کھول رہے ہیں تو یہی دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں بھی الحمدللہ رب العالمین. اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے، جب قرآن مجید پڑھتے پر چل رہے ہیں، جب اختتام کو پہنچتے ہیں آپ، اختتام کو جب پہنچتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس. آغاز میں بھی اور انجام میں بھی یہی صفت.
اور آپ دیکھیے یہی بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جب کہتا ہے کہ اہل کتاب کو مکالمہ کرو، ڈائلاگ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ، تعال مانے آؤ، تعال مانے آؤ، تعال مانے آؤ تو ہے یقیناً اب تو بولنے لگے تعال، ورنہ علو سے، علو مانے بلندی، یعنی کدھر آؤ، بلندی کی طرف آؤ، بلندی کی طرف پکار، یعنی تم پستی میں ہو، آؤ ایک ایسے کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے، مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اس کے بعد کیا ہے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون، اور ہمیں بعض کو رب نہ بنائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آیت کچھ وضاحت کر رہی ہے، رب، اور ہم میں سے کوئی بعض کو رب نہ بنائے، بعض کو رب نہ بنائے کیا مطلب؟ رب نہ بنائے مطلب کیا ہے؟ اطاعت، ٹھیک ہے۔ اب دھیرے دھیرے دیکھیے آپ لوگ پہنچ رہے ہیں، دھیرے دھیرے معلوم یہ ہوا کہ ربوبیت کا مفہوم جو ہے صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ ہم کو پالتا ہے، صرف اتنا نہیں ہے کہ وہی پانی برساتا ہے، اتنا نہیں ہے کہ وہ غلے اگاتا ہے، صرف اتنا نہیں ہے کہ وہی بارش کرتا ہے، وہی ہوائیں چلتی، یہ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ربوبیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہی حاکم ہے، وہی فرما روا ہے، پوری کائنات کا رب السماوات والارض ما بینہما، پوری کائنات میں حکمرانی اسی کی ہے، فرما روائی اسی کی ہے، اور دوسرے سب کیا ہیں، بتانے آذری سروری زیبا فقط اس ذات بہمتا کو ہے جی، اور پھر باقی سب کیا ہیں، بتانے آذری ہیں، سروری زیبا اسی کو ہے۔ پوری کائنات میں حکمرانی صرف اللہ، یہ اصل مسئلہ ہے، انسان اپنے حکمرانی نہیں چاہتا، اپنی جانے نہیں دینا چاہتا، اپنا اقدار کھونا نہیں چاہتا، اس وجہ سے ہمیشہ سے پیغمبروں اور ان کی قوموں کے درمیان وجہ نزاع یہ صفت رہی ہے کہ دنیا میں ہمارا نظام چلے گا یا پیغمبر کا نظام چلے گا، ہمیشہ سے پیغمبر جو دعوت دے رہا ہے، جو پیش کر رہا ہے پیغام، اس کا پیغام چلے گا یا ہمارے جو حکمران وہ چلے گی، یہ اصل مسئلہ تھا، اس بنیاد پر سارے جھگڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید اس کو خوب بھار کر پیش کرتا ہے، اور پہلے جو دیکھیے تو صرف اتنا نہیں کہ وہی پالنہار ہے، اس میں اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے بہت سے مترجمین ہیں، وہی پالنہار بھی ہے، وہی منتظم ہے، وہی مدبر ہے، وہی حاکم ہے اس کائنات کا، فرماروا وہی ہے، فرمارائی کسی اور کی نہیں، اسی کا فرماروائی، جیسا کہ حضرت یوسف نے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد یا ایک خدا ہے، وہی قہار ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمراں ہے۔ یہ جو سورہ نازل ہوئی جب سورہ توبہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہے نا، مشہور آیت کریمہ، کس کی؟ سورہ توبہ کی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا تھے پہلے اسلام لانے سے پہلے؟ معلوم ہے؟ عیسائی تھے، ٹھیک ہے، عیسائی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً کہا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول، عیسائی تو کبھی حضرت مسیح کو رب نہیں بناتے، اور حضرت مسیح نہ اپنے علماء اور فقہا کو، اس میں ہے نا، اپنے علماء اور فقہا اور پھر حضرت مسیح کو رب تو نہیں بناتے، کیسے یہ قرآن مجید الزام لگا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور تمہارے فقہا جس چیز کو حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام نہیں کہتے، یا جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم اس کو ہاں یہ تو کرتے ہیں، یہ تو ہم کرتے ہیں، کہا یہی رب بنانا ہے۔ یعنی حلت و حرمت کا اختیار صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے، وہی حلال کرے گا، وہی حرام کرے گا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے وہ کہے ہذا حلال و ہذا حرام، کسی کو اختیار نہیں پہنچتا ہذا حلال کہنا، ہذا حرام کہنا۔ آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ ازواج مطہرات کے دلجوئی کی خاطر شہادت کیا کر لیا تھا، جو روایات میں آتا ہے، کر لیا تھا نا کہ ہم پر کیا ہے، حرام ہے نا. عام لوگوں نے نہیں کیا تھا اللہ کے رسول نے. آپ دیکھیے عام لوگوں نے نہیں بلکہ اپنے اوپر وہ عتاب نازل، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اللہ نے جس چیز کو حرام کہا، تم کون ہوتے اس کو حلال ٹھہرانے والے؟ معلوم یہ ہوا حلت و حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، کسی اور کو اختیار نہیں حاصل ہے. امام رازی مشہور مفسر قرآن، آپ کو معلوم ہے مشہور مفسر قرآن ہے. وہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم پر آ کر کہتے ہیں کہ عجیب گمراہ ہوئے یہود، گمراہ ہوئے نصارہ. اور افسوسناک پہلو یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ میں گمراہ ہو گئی. امت مسلمہ بھی اپنے علماء کو یہ مقام دے رہی ہے کہ وہ جو چاہیں فتوے دے دیں، چاہے وہ قرآن مجید میں نہ ہو یا سنت میں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ الگ، قرآنی تعلیمات الگ، اور علماء کا طریقہ الگ. کہتے ہیں کہ یہ افسوس ہے. آیت میں نفیس انہوں نے تفسیر بیان کی امام رازی نے، اور زبردست انہوں نے احتجاج کیا ہے. وہ کہا کہ عجیب غریب بات ہے، جس چیز سے قرآن مجید بچا رہا ہے اور جس چیز کی وجہ سے اس نے یہود اور نصارہ پر نکیر کی ہے، اس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام انسانوں کا کیا ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، حاکم ہے. عالمین سے مراد کیا ہے؟ عالمین کے معنی ہاں، عالمین میں دو کہاں سے لیا آپ نے؟ ہاں دیکھیے، اگر وہ دو آتا کب عالمین ہوتا، عالمین تب ہوتا دو. کونین جیسے سرور کونین ہوتا ہے نا، اسے عالمین ہوتا ہے. یہ عالمین نہیں بلکہ عالمین ہے. عالمین کے معنی تمام کائنات. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے مفسرین جو ہے نا تمام کائنات کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام کائنات سے مراد مطلب سب کائنات، مطلب دنیا کے علاوہ بھی کچھ، دنیا آخرت، جی یہ بھی ہے بالکل. اور عالم سے مراد وہ اس میں کچھ قسمیں بھی کرتے ہیں. عالم جن ہیں، عالم ملائکہ ہیں، سب کا سب کو لے لیتے ہیں، مختلف عالم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو ہے مترجمین مفسرین جو عالمین سے مراد عموماً لے رہے ہیں کیا، کہ تمام جہان کا مالک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ. لیکن سوال یہ ہے، قرآن مجید جو آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ جنوں کے لیے آیا ہے، یہ فرشتوں کے لیے اترا ہے، یہ زمین کے لیے اترا ہے، آسمان کے لیے اترا ہے؟ اس کا موضوع ہے کیا؟ انسان ہے. یہ بات ہے، اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات. دیکھیے عالم کی دو جمع آتی ہے. ایک عالم جمع عوالم ہے، عالم جمع عوالم، اور ایک عالم جمع عالمون عالمین. عالمون عالمین جب عوالم ہے تو اس کا مطلب پوری کائنات آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ پوری کائنات. لیکن جب عالمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت، سارے انسانوں کا رب ہے. چونکہ موضوع قرآن مجید کیا ہے؟ انسان ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید جگہ جگہ تو کہیں کہیں تو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، ترجمہ بن جاتا ہے کہ تمام کائنات. لیکن کہیں کہیں تمام کائنات بن نہیں سکتا ہے ترجمے میں. آپ دیکھیں کہ وہاں صرف انسان ہی مراد ہوتے ہیں. تو برکیف ہمارے مترجمین میں اردو جو تفسیریں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ تمام کائنات کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم غلط نہیں کہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ عالمون ہے، عوالم نہیں ہے. اور جو واو نون یہ ہمیشہ ذوی القل کے لیے آتا ہے. یہ جمع کا جو وزن ہے ہمیشہ ذوی القل کے لیے. اور انسان جو ہے موضوع ہے اس قرآن مجید کا. تو ترجمہ جو یہ تمام انسانوں کا رب ہے. اور بتانا مقصود یہ ہے انسان جو ہے کیا ہے، مختلف ٹکڑیوں میں بٹ چکا ہے، بلکہ انسانوں نے بانٹ دیا ہے. انسانوں نے بانٹ دیا ہے. قرآن مجید کا اعجاز ہے. سب سے پہلے جو تعلیم دے رہا ہے کس چیز کی؟ ہماگیری کی، وسط کی. کیا؟
تمام انسانوں کا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نزول سے پہلے اور امت مسلمہ سے پہلے اس دنیا کا قائد رہنما کون تھا؟ بتائیے؟ بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں؟ حضرت یعقوب کی اولادوں کو، ٹھیک ہے؟ یعقوب کی اولاد اپنے آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں وہ؟ ہاں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پوری انسانی برادری میں افضل ترین برادری کس کی ہے؟ یہود کی ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ یہود۔ بنی اسرائیل میں نصارہ بھی آتے ہیں اور بنی اسرائیل میں یہود بھی آتے ہیں، دونوں آتے ہیں نا، لیکن یہودیوں کے اندر پندار، غیر معمولی پندار، کیا کہ ہم اس دنیا میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، بہترین مخلوق ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ وہ جی قریبی ہیں۔ اور نمبر 2 نصارہ بھی، نحن ابناء اللہ واحباؤ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے فرزند ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور جو ہے مخلوقات ہیں، انسانوں کی جو مخلوق مختلف قسم کی، وہ سب کیا ہے؟ ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر کسی قوم کا ہے تو کس کا ہے؟ یہود کا اور نصارہ کا۔ بس قرآن مجید پہلا جملہ کہتا ہے کہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، اور اب صرف نصارہ کے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کالا ہو، گورا ہو، عجمی ہو، عربی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا رب ہے۔ خود مشرکین اپنے آپ کو سمجھتے تھے یہ بھی کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی اولاد، وہ خانہ کعبہ کے یہ متولی تھے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ پوری عرب دنیا میں ان کو بڑی فضیلتیں حاصل تھیں، ان کے اندر بھی ایک خاص قسم پیدا ہو گیا، ہم ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی ہے۔ پہلے جملے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہے، عربوں کے لیے بھی ہے، اجمیوں کے لیے بھی ہے، یہود کے لیے بھی ہے، نصارہ کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، تمام امتوں کے لیے ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امتوں کا رب ہے، تمام امتوں کا مالک ہے، تمام امتوں کو دیکھنے والا۔ رب کے معنی اصلاً آتے ہیں وہ ہستی جو اپنے مربوب کو، وہ ہستی جو اپنے مربوب کو ہر قسم کے وسائل ترقی فراہم کرتی ہے، اور جو ترقی کے راہ میں رکاوٹیں ان کو دور کرتی ہے۔ وہ ہستی جو اپنے مربوب مانے بنتے، اپنے بندوں کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتی ہے، وہ اسباب فراہم کرتی ہے جو بام عروج تک ان کو لے جاتی ہیں۔ یہ وہ رب ہوا۔ تو رکاوٹیں انسان کی زندگی کے جتنے دائروں میں، مختلف خانے ہیں انسان کے، روحانیت بھی ہے جی، اخلاقیات بھی ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، زندگی کے مختلف دائرے ہیں، ہر ایک میں رکاوٹیں ہیں۔ ان ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، وہ انسان کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام انسانوں کا رب ہے، صرف کالوں کا نہیں، صرف گوروں کا نہیں، صرف آپ نے خطبے میں آپ کو یاد ہوگا فرمایا تھا کیا؟ لا فضل لعربی علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، کسی کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن مجید کے جو پہلا جملہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ہماگیری کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کا، پوری کائنات کا مالک ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے، تمام انسان اس کے بندے ہیں، اس کے اندر دو ہی نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ انسان، تمام انسان کا وہ مالک ہے، تمام انسانوں کا آقا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی انسان گمراہ ہوا ہے، اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہدایت کا انتظام کیا اس نے۔ کیوں؟ کہ وہ انسانوں کا رب ہے، وہ مالک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ
یہ کہیں اس دنیا میں جو انسان رہتا ہے بھٹکتا پھرے۔ رب العالمین کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، دوسری صفت رحمان رحیم ہے۔ رحمان کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنا ہے۔ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور رحیم کے معنی رحمان میں بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم معنی رحمت جاری ساری اس کی رکی نہیں چل رہی۔ ٹھیک ٹھیک، تھوڑا فرق دیکھیے رحمان اور رحیم میں، دونوں کو مادہ رحمت ہی ہے، تھوڑا فرق ہے دونوں میں۔ رحمان کے معنی رحمان کے معنی آتے ہیں جس کی رحمت سمجھیے کہ بڑی زور قوت فور کے ساتھ اس کے چشمے رحمت کے ابل رہے ہیں۔ آسمان سے بارش رحمت کی ہو رہی ہے، زوردار بارش ہو رہی ہے، زمین کے چشمے بہت زور اور فورس کے ساتھ ابل رہے ہیں، یہ رحمان۔ اس کے اندر کیا ہے؟ زور ہے، قوت ہے، کیونکہ یہ فالان کا وزن ہے۔ جیسے سکران، سکران میں جانتے ہیں آپ، سکران، سکران مانے متوالا، نشے میں چور چور ہو، اضطراب اس کے اندر، نشے میں چور چور ہو۔ یا عطشان، عطشان مانے بہت زیادہ جو تڑپ رہا اس کو عطشان بولتے ہیں۔ غضبان مانے غصے میں چور چور ہو، اس میں دیکھیں گے اضطراب ایک قسم کا ہے، جی ایک قسم کا اس میں اضطراب ہے۔ جو غضبان ہوتا ہے تو کیا مطلب ہمیشہ غصے چور ہی رہتا ہے کیا؟ ٹھہرا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرا آتا ہے کہ نہیں؟ غضبان، سکران، جی یہ سب، یا عطشان، پیاس بجھا تو پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور رحمان ہے، رحمت کے چشمے ابل رہے ہیں، زمین سے ابل رہے ہیں، آسمان سے بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی، لیکن رحیم نے لا کر کیا بتا دیا؟ ٹھہراؤ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ رحمت کے جو جوش ہے وہ کبھی ٹھنڈا ہو جاتا، ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ مناسب توازن کے ساتھ جی مسلسل بارش ہو رہی ہے تسلسل کے ساتھ، رحیم ہے۔ تو اگر رحمان خالی ہوتا، رحیم نہ ہوتا تو ذرا گڑبڑ ہو رہا تھا نا، کہ وہ تو دنیا کو پیدا کر رحمت کے جوش میں آ کر، جی پھر الگ ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ رحمت کے جوش میں آ کر پیدا کیا اور پھر اس کا انتظام ہو، اس کی رحیمی جاری ہے۔ تو گویا کہ رحمان اور رحیم دونوں صفتوں نے کیا بتا دیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کو، رحمت کو توازن، معتدل، دوام، تسلسل، ہمیشہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی وہ رحمت جو ہے وہ ختم ہو، کبھی نہیں۔ یہی بنیاد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ہے غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، مواخذہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس کی رحیمی کا تقاضا ہے۔